بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے چمگادڑ کے متعلق۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ چمگادڑ منحوس ہوتا ہے، لیکن آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ چمگادڑ سے پیار کرنے لگیں گے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ دوستو، چمگادڑ پرندہ نہیں بلکہ یہ جانور ہے۔ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے، انڈے نہیں دیتا، اور سائنس دودھ دینے والے جانوروں کو میمل جانور کہتی ہے۔ دوستو، چمگادڑ سال میں اوسطاً ایک ہی بچہ دیتے ہیں۔ چمگادڑ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پھل کھانے والے، رس چوسنے والے، سبزی خور۔ نمبر 2 پہ کیڑے اور مچھلی کھانے والے، اور نمبر 3 پہ ہیں زندہ چیزوں کا خون چوسنے والے۔ دوستو، پریشان نہ ہو، خون چوسنے والے چمگادڑ کی صرف 3 نسلیں ہیں، اور وہ بھی جنوبی افریقہ براعظم میں پائی جاتی ہیں۔ فروٹ کھانے والے چمگادڑ تقریباً 200 نسلیں ہیں، اور کیڑے کھانے والے چمگادڑ تمام چمگادڑوں کا 70% ہیں۔ ان سب کو ملا کر چمگادڑ کی تقریباً 1441 نسل دریافت کی جا چکی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تمام ممالیہ جانوروں میں سے ہر 5واں جانور چمگادڑ ہے۔ چمگادڑ خاندان ممالیہ جانوروں کا دوسرا بڑا خاندان ہے، جبکہ پہلا بڑا خاندان چوہا خاندان ہے۔ چمگادڑ ایسی جگہ رہنا پسند کرتے ہیں جہاں اندھیرا ہو، چھپی ہوئی ہو، جہاں روشنی کم آتی ہو، اس لیے یہ پرانی عمارتوں، غاروں اور پلوں کے نیچے رہتے ہیں۔ بہت سارے چمگادڑ خصوصاً پھل خور درختوں پہ لٹک کے اپنا کام چلاتے ہیں۔ یوں تو یہ زمین کے درمیانی علاقوں کا جانور ہے، لیکن ساری دنیا میں اس کی نسلیں آباد ہیں۔ پاکستان میں ان کی 52 نسلیں دریافت ہوئی ہیں۔ فروٹ کھانے والے چمگادڑ سب سے بڑی نسل چمگادڑ ہے۔ دیکھنے میں جتنے یہ بڑے اور خطرناک لگتے ہیں، اتنے ہی یہ انسانوں سے دور بھاگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چمگادڑ اگر دنیا سے ختم ہو جائیں تو دنیا سے چاکلیٹ ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ چاکلیٹ ایک پھل کوکوائے کے بیج سے بنتی ہے۔ اس درخت کے پھولوں کو فروٹ کھانے والے چمگادڑ پولینیٹ کرتے ہیں۔ نہ صرف چاکلیٹ بلکہ کاجو، آم اور کیلا بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ ان سب کے درختوں کی پولینیشن فروٹ کھانے والے چمگادڑوں پر منحصر ہے۔ خون چوسنے والے چمگادڑ یہ چمگادڑ گھریلو جانور کا خون چوستے ہیں۔ انسانوں کا خون چوسنا ان کے مینیو میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کوئی مویشیوں کے ساتھ ہی کیوں نہ سو جائے، ان کا منہ، زبان اور معدہ خصوصاً اسی کام کے لیے بنے ہیں۔ کیڑے مکوڑے اور ننھے جانوروں کھانے والا چمگادڑ دراصل یہ اصلی چمگادڑ ہے جو ہمیں سر عام نظر آتے ہیں۔ ان سب کی سب سے زیادہ نسلیں دنیا بھر میں آباد ہیں۔ یہ کیڑے کھاتے ہیں اور بے شمار کھاتے ہیں، اتنے کہ ایک گھنٹے میں 600 سے 1000 مچھر چٹ کر جاتے ہیں۔ اگر یہ ساری رات اڑتا رہے تو سوچئے یہ کتنے کھائے گا۔ یہ اپنے جسم کے برابر تقریباً 50% مچھر کھا جاتا ہے۔ فصلوں کے کیڑوں سے ایسی صفائی کرتا ہے جیسے اسے نوکری پہ رکھا ہو۔ امریکہ میں بڑے بڑے فارمر، ان میں سے کسان، سپرے کی بجائے چمگادڑوں استعمال کرتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق $23 ارب بچاتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں کیڑے اور مچھر زیادہ ہیں تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں چمگادڑ کم ہو گئے ہیں۔ بہت ساری نسلیں مچھلی خور ہیں، ننھے پرندے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ چمگادڑ کے پر اصل میں اس کی کھال کا حصہ ہیں۔ اس کے پروں میں ایک خاص انگلیوں کی ہڈیاں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں تاکہ یہ اس کھال کے ذریعے اڑ بھی سکیں، پانی میں گر جائیں تو تیر سکیں، نیچے زمین پہ ہوں تو چھلانگ لگا کر اڑ سکتے ہیں۔ چمگادڑ پرندوں سے زیادہ آگے پیچھے گھوم کے پرندوں کی طرح پرواز بھر سکتا ہے، ایک دم یو ٹرن بھی لے سکتا ہے۔ چمگادڑ اندھا نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں فضول نہیں ہیں، وہ ان سے دیکھتا ہے، لیکن قدرت نے اسے ایک خاص ہتھیار سے نوازا ہے، وہ ہے اس کی آواز، اور اس سے چیزوں کی پہچان کرنا۔ چمگادڑ کی یہ خاص قسم کی آواز نکالتا ہے جو کہ مختلف وجہوں سے سنائی نہیں دیتی۔ یہ آواز کسی چیز سے ٹکرا کر گھوم کے چمگادڑ کے کانوں میں آ جاتی ہے۔ چمگادڑ اس کا خاکہ اپنے دماغ
چمگادڑ کا دماغ اس کی آواز سے اس چیز کا خاکہ بناتا ہے۔ چمگادڑ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سامنے کیا ہے۔ اس طریقہ کار کو ایکو لوکیشن کہتے ہیں۔ تمام چمگادڑ منہ سے آواز نہیں نکالتے بلکہ کچھ ناک سے بھی یہ خصوصی آوازیں نکال سکتے ہیں۔ ایسے چمگادڑوں کا ناک پتے جیسا ہے، اس لیے انہیں لیف نوز بھی کہتے ہیں۔ چمگادڑوں کے بڑے کان بھی کسی مقصد کے لیے ہیں، انہیں یہ واپس آنے والی آوازیں ٹھیک سے سنائی دے سکیں۔ یہ چمگادڑ کی عام آواز چیں چیں کی آواز نہیں ہوتی بلکہ خصوصی آواز ہوتی ہے۔ دوستو، سب چمگادڑ ایکو لوکیشن نہیں کرتے، زیادہ تر وہ کرتے ہیں جو رات کے شکاری ہیں۔ چمگادڑ منہ سے پیشاب نہیں کرتا۔ دراصل فروٹ کھانے والے چمگادڑ کسی فروٹ کا رس چوس کر اس کا کچلا ہوا چھلکا منہ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ پیشاب جیسا ہی لگتا ہے لیکن دراصل یہ چھلکا اور فائبر ہے جو یہ ہضم نہیں کر سکتا۔ چمگادڑ مینگنی کرتا ہے، اس کے پیشاب کو کوانو کے کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی بہترین کھاد ہے، اس لیے جزیرے نما ممالک انڈونیشیا اور فلپائن وغیرہ میں اس کوانو کو غاروں سے اکٹھا کر کے بوریوں میں بند کر کے بازاروں میں بیچا جاتا ہے اور یہ کروڑوں کا کاروبار ہے۔ کوانو میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کی زبردست مقدار موجود ہوتی ہے جس کی پودے کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے چمگادڑ دور دور تک اڑ سکتے ہیں اور اڑتے اڑتے جب یہ درختوں اور پودوں پہ پیشاب کرتے ہیں تو اس قدرتی کھاد کو نباتات میں شامل کر کے اس کی زرخیزی میں بہت اضافہ کرتے ہیں۔ ان کا معدہ پھل کھا کے بیج ہضم نہیں کر سکتا اور وہ بھی اس کھاد میں شامل ہو کر زمین میں گر جاتا ہے اور جنگلات میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی پھل خور چمگادڑ جنگلات میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور کیڑے خور ان سے کیڑے کھا کر درختوں کی صحت بحال رکھتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کیا چمگادڑ نے پھیلایا ہے؟ کرونا وائرس کا ایک پورا خاندان ہے، یہ بہت سارے جانوروں میں بستا ہے۔ چمگادڑ کا سوپ اس بیماری کا سبب بنا یہ ثابت نہیں، لیکن چین میں جس مارکیٹ میں یہ چمگادڑ کا گوشت بکتا ہے یہ وبا وہاں سے ضرور پھیلی۔ کئی سالوں پہلے افریقی ممالک کانگو میں ایبولا بیماری پھیلی جس کا قصوروار چمگادڑ کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملے۔ خیر، یہ بات جن منڈیوں میں چمگادڑ کا گوشت بکتا ہے یہ وائرس وہاں سے کیوں پیدا ہوا؟ خیر، یہ بات تو طے ہے کہ چمگادڑ کا معدہ بہت سارے وائرس ہضم نہیں کر پاتا اور وہ اس کے جسم میں ہی رہتے ہیں۔ گوشت سے وائرس انسانوں میں منتقلی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جب ٹھیک سے پکا ہوا نہ ہو، کچا رہ جائے۔ ایشیا میں وہ ممالک جہاں ایک جیسے شکلوں کے لوگ رہتے ہیں، مثلا چین اور افریقی ممالک، وہاں چمگادڑوں کا گوشت بڑے پیمانے پر بکتا ہے۔ چمگادڑوں کی یہ بات بھی مشہور ہے کہ ان سے کتوں والی بیماری ریوی پھیلتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چمگادڑ انسانوں سے دور بھاگتا ہے اور کاٹنے کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ اگر وہ کاٹ بھی لے تو ریویز کی بیماری کے چانس 1% سے بھی کم ہیں۔ دنیا میں 99% ریویز کی بیماری کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہیں، لیکن یہ بیماری کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اسے نہ تو آپ کے کانوں میں گھسنے کا شوق ہے اور نہ ہی بالوں میں۔ البتہ چمگادڑ کے خشک پیشاب سانس میں جائے تو اس سے بہت سارے سانس کے انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ چمگادڑ ہمارے ماحول دوست جانور ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری فصلیں اور پھلوں کے درخت آباد ہیں۔ یہ مفت کے مالی ہمارے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کو مچھروں سے بچاتے ہیں اور آپ کی فصلوں کو کیڑوں سے نجات دلاتے ہیں۔ اگر یہ مچھر نہ کھاتے تو ہر سال کروڑوں انسانوں کی ملیریا اور ڈینگی سے اموات ہوتی۔ جی تو دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اب تک